السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے۔ ہمارے انجمن فیضان ابو حنیفہ کے نوجوانوں کی جانب سے آج کا یہ پروگرام لائیو جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی تمام تر برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج کی رات کی عبادتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا شمار بخشیوں میں فرمائے، اور شب قدر کی اس برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بلا وبا جو کورونا کی شکل میں ہے اور جس کی وجہ سے ہم سب جو ہے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، مسجدیں بھی بند ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرما کر ہمارے ذریعے سے پھر سے مسجد آباد فرمائے، ایسی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور آج کی جو رات ہے، اس رات کے تعلق سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب سے تو پیار ہے ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کے صدقے میں حبیب کے امتیوں سے بھی بے شمار محبتیں فرماتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کے صدقے ہی میں سب کچھ ملا ہے۔ آج جو ایک ایسی رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات، یہ شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آج ہی کی رات میں قرآن اترا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، قدر کی رات میں اتارا۔ جانتے ہو وہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر کی رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر، بے شک اس میں فرشتے اور روح الامین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح صادق تک جو ہے امت مصطفیٰ میں جو بھی آج عبادت میں مصروف ہوگا
ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چاہت کی بنیاد پر ملا کہ حضور کو اپنے امتیوں سے کتنا پیار تھا۔ بعض مفسرین نے اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جیسا کہ تفسیر خازن میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر، بہت ساری جو ہے تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ان رجولا من بنی اسرائیل کان اسمہ شمعون، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جو ہے شمعون تھا۔ وَهُوَ مِنَ الْعُبَّادِ، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں تھے۔ وَحَمَلَ السِّلَاحَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهْرٍ وَقَهَرَ الْكُفَّارَ لِمَا أُوتِيَ مِنَ الْقُوَّةِ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، ہمیشہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہتے، وہ کافروں پر قہر کی بجلی بن کر کے چمکتے۔ 1000 مہینے تک انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اس طرح کہ انہوں نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں وہ قیام کرتے، عبادت کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں، دن میں پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ فضاقت قلوبهم منه فبعثوا رسولا الى امراته وضمنوا لها طشتا من ذهب ان هي قيدته حتى يحبسوا في بيت لهم ويستريحوا منه۔ کفار ان سے بہت جو ہے تنگ آ چکے تھے، اور کسی بھی صورت میں اس اللہ کے نیک بندے اور مرد مجاہد پر کفار قابو نہیں پا سکتے تھے۔ نتیجتاً انہوں نے ان کی بیوی کے پاس آدمی بھیجے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَزَمِنُ لَهَا تَشْتَ مِنْ ذَهَبٍ، خوب سونا چاندی اور یہ سب جو ہے پورا کشت بھر کر کے بھیجا کہ ان ہی قیت تہو حتی یحبسہ فی بیت لہم ویستریحوا منہ، کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کو اپنے گھر میں قید کر لے، انہیں جکڑ لے، جب وہ آرام کرتے ہوں تو انہیں جکڑ لیں، ویستریحوا منہ، تاکہ کفار ان سے راحت پا جائے۔ اب یہ عورت لالچ میں آ گئی اور اس اللہ کے نیک بندے مرد مجاہد فلما نام باللیل، جب سوئے، او سقطہ بحبل من لیف، تو اس نے رسیوں سے ان کو جکڑ دیا، یہ سوئے ہوئے تھے۔ لما انتبہوا حرک اعضاءہ فقطع الحبل قطعا، جب یہ بیدار ہوئے انہوں نے ایک جھٹکا لگایا، فوراً رسیاں ٹوٹ گئی اور یہ بالکل آزاد ہو گئے۔ وَسَأَلَهَا لِمَا صَنَعْتِ ذَلِكَ، اس سے پوچھا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ مکار عورت، وہ لالچی عورت، وہ کہتی ہے فقالت اجرب قوتک، ارے میں تو آپ کو آزماتی تھی، آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ کتنی زیادہ آپ کے اندر طاقت ہے، بس آزمائش کے لیے میں نے ایسا کیا۔ فلما اخبرت الکفار بعثوا لها سلسلۃ، جب اس نے کفار کو خبر دی تو کفار نے
اب جو ہے لوہے کی زنجیر بھیجی کہ اب جب سوئے تو انہیں رسیوں سے نہیں لوہے کی زنجیر سے انہیں جکڑ دینا. ففعلت مثل ما فعلت فقطعها. پھر جو ہے اس نے لوہے کی زنجیر سے ایک دن باندھ دیا. پھر آپ نے ایک جھٹکا لگایا, پھر وہ لوہے کی زنجیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اب یہ پھر شرمندہ ہوئی. پھر اس نے کہا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی. اللہ اکبر. اب اس کے بعد جب بار بار یہ عاجز آ گئے تو پھر ابلیس ان کے پاس آیا, جیسا کہ روایت میں ہے کہ فجاء ابلیس الی الکفار وارشدہم ان تسأل المرأة زوجها ای شیء لا تقوی علی فکہ وقطعہ. ابلیس لعین جو ہے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اس عورت سے کہو کہ وہ اپنے شوہر سے باتوں باتوں میں پوچھ لے کہ لوہے کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے, رسیاں ٹوٹ جاتی ہے, تو ان پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. عورت مکر و فریب کا یہ مجسمہ, اس نے وہی باتوں باتوں میں کہ آپ کی طاقت کا تو کوئی جواب نہیں ہے, آپ لوہے کی زنجیر کو بھی ایک جھٹکے میں ٹکڑا ٹکڑا کر دیتے ہیں, کوئی آپ پر جو ہے طاقت نہیں قابو نہیں پا سکتا, تو بھلا آپ کو جو ہے قابو کیسے کیا جا سکتا ہے. اب عورت پر بھروسہ کیا اور انہوں نے باتوں باتوں میں بتا دیا. وَأَرْشَدَهُمْ أَن تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَقَالَ زَوَابِي وَكَانَ لَهُ ثَمَانِيَةُ زَوَائِبْ طَوِيلَةٍ. تو اس نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جو یہ گیسو ہیں, میری جو لمبی زلفیں ہیں, وَكَانَ لَهُ ثَمَانِيَةُ زَوَائِبَ طَوِيلَةٍ, 8 لمبی زلفیں تھیں ان کی, جو پیروں تک جو ہے تجر علی الارض, زمین تک جو ہے لمبی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اگر مجھے میری کوئی زلفوں سے جکڑ دے تو پھر مجھ پر قابو پایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے یہ اگلے زمانے کے بزرگ ہیں, بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں, ان کے یہاں اتنے لمبے لمبے بال رکھنے یہ جائز ہوں گے, مگر ہمارے یہاں جو سنت ہے وہ کندھے تک یا جو ہے اس سے گلے تک جو زلف سنت ہے اس سے آگے لمبی لمبی زلفیں, یہ ہمارے یہاں ناجائز ہے. بہرکیف اب اس کے بعد فلما نام قیدت رجلی باربعۃ ویدی باربعۃ. جب یہ اللہ کے نیک بندے سوئے تو اب اس نے ان کے گیسوؤں سے 4 گیسوؤں سے پیروں کو جکڑ لیا اور 4 گیسوؤں سے ہاتھوں کو باندھ دیا, بلا لیا کفار کو. فجاء الکفار, جو کفار آئے, واخذوہ, انہیں پکڑ لے گئے. وذهبوا به الى بیت مذبحہم, اور جو ان کے یہاں جو قتل گاہ تھی وہاں لے گئے. اور وقطعوا اذنی وشفتی وکانوا کلہم مجتمعین لدی, سب کے سب کفار سامنے تھے اور آپ کے کانوں کو کاٹا اور آپ کے ہونٹوں کو کاٹا, اس طریقے سے جو ہے آپ کی آنکھیں نکالی وغیرہ. اب اللہ کے نیک بندے نے جب کفار طرح طرح کی اذیت دے رہے تھے, ہاتھ اٹھا دیے اور کہا فسأل اللہ ان یقویہ علی فکی وثاقی وعلی ان یحرک العمود ویہدمہ علیہم مع نجاتہ منہم. تو اس اللہ کے نیک بندے نے دعا کی, انہوں نے ایک ستون سے آپ کو باندھ لیا تھا اور آپ کے ہونٹ اور کان کاٹ دیے
تب آپ نے دعا کی کہ یا ارحم الراحمین مجھے ان بندھنوں کے توڑنے کی طاقت عطا فرما اور اس ستون کی چھت سمیت کافروں پر اس ستون کو گرا دے اور مجھے ان کے چنگل سے نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اس انداز سے اللہ کے دین کی حمایت کرتا ہو، خدمت کرتا ہو، اور پھر جب آزمائش میں وہ اللہ کو پکارے اور دعا کرے، کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فوراً فقواہ اللہ فتحرک فانفق وثاقہ وحرک العمود فوقع علیہم السقف فاہلکہم اللہ جمیعا ونجا منہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی جس سے وہ گیسوؤں سے جو بندھے ہوئے تھے وہ بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کفار پر وہ ستون جسے وہ بندھے تھے یہ آزاد ہو گئے، اور یہ جب نکلے باہر تو پورا جو ہے ستون گرا دیا گیا، چھت ان پر گرا دی گئی، اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اس بدماش عورت پر بھی اللہ کے قہر کی بجلی گری اور وہ جل کے خاک ہو گئی۔ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمعون الذي عبد الله وحمل السلاح على عاتقه في سبيل الله الف شهر فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذلك۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم لوگ بھی یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے 1000 مہینے تک حضرت شمعون نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور عبادتیں کی، ہماری تو عمریں تھوڑی اور ہمیں یہ سب کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وتمنا ذلک لامتی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ یا رب جعلت امتی اکثر الامم اعمارا واقلها اعمالا فاعطاه اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، عرض کی میرے مولا تو نے میری امت کی عمریں چھوٹی کی، کم عمریں بنائی، کوئی 60 سال کا 70 سال کا، اور ان کے اعمال بھی تھوڑے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس امت کو ہر سال جو ہے شب قدر عطا فرمائی۔ فرمایا لیلۃ القدر لک ولامتک خیر من الف شہر عبد فیہا شمعون، کہ یہ لیلۃ القدر اے محبوب آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے جس میں حضرت شمعون نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے یہ عظیم رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اور 1000 مہینے کے برابر کہ اگلی امت کے اس نیک مرد مجاہد نے 1000 مہینے تک جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جو عبادتیں کی، اور پھر انہیں جو ثواب ملے، ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جو ہے پوری رات عبادت کرنے کے بدلے میں یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف میں، مشکاۃ شریف وغیرہ میں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تمہارے درمیان حاضر ہوا، بے شک اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخير كله،
جو اس رات میں بھی عبادت کرنے سے محروم رہا، جو اس رات میں بھی توبہ و استغفار سے محروم رہا، جو اس رات میں بھی جو ہے کھیل کود میں مشغول رہا، جس نے اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، تو وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ فقد حرم الخیر کلہ، ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ولا یحرم خیرها الا محروم، اور اس سے محروم نہیں ہوتا ہے مگر جو ہر طرح سے بھلائی سے محروم ہو، جو سمجھیے کہ بالکل جو کم نصیب ہو وہی آج کی رات محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر ورواق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکمت بھرا قول ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات بیان فرمائی جو حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں اور قرآن کے جامع احکام میں جو بیان فرمایا، بڑا پیارا قول انہوں نے بیان فرمایا کہ کانا ملک سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم 500 شہر وملک ذی القرنین رحمہ اللہ تعالی 500 شہر فصار ملکہما 1000 شہر فجعل اللہ تعالی العمل فی هذه الليلة لمن ادرکها خیر من ملکہما، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 500 شہر کی بادشاہت عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی 500 شہر کی جو ہے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اب دونوں کے 500 ملاؤ تو 1000 ہوئے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جسے 1000 مہینے کے برابر فرمایا، لمن ادرکا خیرا من ملکہما، فرمایا کہ جو اسے پالے اور اسے عبادت میں گزارے تو 1000 ملکوں جو بادشاہوں کو ملے دونوں کو 1000 جو ہے ملکوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جو ہے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی طویل حدیث ہے جو تفسیر روح المعانی میں بھی بیان کی گئی کہ انہ اذا کان لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ وهم سکان سدرۃ المنتہی وجبریل علیہ السلام ومعہ 4 الویۃ، کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں سدرہ کے رہنے والے، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ فینصب لواء علی قبر النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولواء علی ظہر بیت المقدس، ولواء علی ظہر المسجد الحرام، ولواء علی ظہر طور سینا۔ تو ایک جھنڈا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس پر حضرت جبریل امین نصب فرماتے ہیں، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر اس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا مسجد حرام کعبہ شریف کے چھت پر، اور ایک جھنڈا جو ہے وہ طور سینا پر نصب فرماتے ہیں۔ اور ولا يدعو بیتا فی مؤمن او مؤمنۃ الا دخلہ وسلم علیہ ويقول یا مؤمن او یا مؤمنہ السلام یقرؤکم السلام الا علی مدمن خمر او قاطع رحم وآکل ربا وآکل لحم خنزیر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرشتے ہر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جس میں بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں عبادت میں مشغول ہوں، تو جا کر کے انہیں سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم اے مومن اے مومنہ۔ مگر جو ہمیشہ شراب کا عادی ہے، یا رشتوں کا توڑنے والا ہے، یا سور کھانے والا ہے،
اسے جو ہے فرشتے سلام نہیں کرتے ہیں۔ آج یہاں رک کر کے ایک بات نوجوانوں کو یاد دلاؤں گا، اللہ اکبر، کہ کہیں بھی آج کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس انہیں یہ چائنیز آئٹم چاہیے، وہ چاہیے، اور اس میں اکثر ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہے کہ کسی میں سور کی چربی ہے تو کسی میں معاذ اللہ اس کا گوشت ہے، یا کسی میں اس کا جو ہے کچھ ملایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اس طرح باہر کا نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، مگر ان سب کے کھانے کی عادت نہیں چھوڑیں گے تو ہماری جو روحانیت ہے وہ مر جاتی ہے، وہ جو عبادت کا جو مزہ ہے وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو چاشنی ہے، وہ جو ایمان کے اندر، یاد رکھیے ایمان میں چاشنی ہوگی تو عبادت کا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، ہم ہر چیز کھا کھا کر کے، اور پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اور کس نے حلال کیا ہے، اس لاری پہ کھڑے ہو گئے، اس لاری پہ کھڑے ہو گئے، یہ چکن کھا لیا، وہ چکن کھا لیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ ان سب سے ہماری روحانیت جو ہے وہ مرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب روحانیت مر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت اثر کرتی ہے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ کسی پر جو ہے رحم کرنے کا دل کرتا ہے۔ سارا مدار تو اسی پر ہے کہ ہماری روح زندہ ہو، روحانیت زندہ ہو، اور غیروں کا منشا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو روح ہے، جو ایمان کی روح ہے، جو ان کے اندر اپنے رب سے جو لگاؤ ہے، انہیں ایسے دنیا میں مست کر دو اور ہر چیز کھانے میں ان کو لگا دو کہ بس وہ رہے اور ان کا نفس رہے، ان کی نفسانیت رہے، اور جو ان کے اندر روح ہے وہ روح بلالی ختم ہو جائے، وہ عشق ختم ہو جائے، وہ سوز و گداز ختم ہو جائے۔ یہ اصل میں جو ہے غیروں کا منشا ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے کرتے اپنے منشا کو، مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور مسلمان بے خبری میں ان کے جو ہے مقصد میں انہیں کامیاب کر رہے ہیں اور ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی رات جو ہے یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حتی الامکان جو ہے ہم حلال کھانے کی کوشش کریں گے، اور جہاں کہیں ایسا معاملہ ہوا تو ہم ویج سے کام چلا لیں گے، ویج کھائیں گے، مگر ہم ادھر ادھر کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ بد مذہبوں کا ذبیحہ، اور اسی طریقے سے بہت سی جگہ تو جو ہے کفار و مشرکین بھی مرغیاں کاٹ کاٹ کے کھلا دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آئیے بڑی پیاری حدیث سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بحق شریف میں روایت کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں انہ سمع النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضور کو فرماتے ہوئے سنا، اذا كانت لیلۃ القدر یامر اللہ تعالی جبریل علیہ السلام فیہبط فی کبکبۃ ای جماعت من الملائکۃ الی الارض، کہ جب شب قدر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سدرہ کے مکین جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم فرماتا ہے، فیہبط، تو وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، ومعہم لواء اخضر، اور ان کے ساتھ ایک جو ہے سبز کلر کا، گرین کلر کا جھنڈا ہوتا ہے، فیرکض اللواء علی ظہر الکعبہ، اور کعبے کی چھت پر اسے نصب فرماتے ہیں، وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، حضور فرماتے جبریل امین کے 100 بازو ہیں، ان کے جو پر ہیں وہ 100 ہیں، اور ان میں سے 2 پر ایسے ہیں جن کو وہ صرف شب قدر کو کھولتے ہیں، فَيَنْشُرُهُمَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَيُجَاوِزَانِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، جب وہ کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک اس رات میں جب
اپنے پروں کو کھولتے ہیں تو پورے پر جو ہے دنیا میں چھا جاتے ہیں. دو پر اتنے جو ہے وہ دراز ہیں کہ پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک. فیحث جبریل علیہ السلام الملائکۃ فی ہذہ اللیلہ فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر یصافحونہم ویؤمنون علی دعائہم حتی یطلع الفجر. تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ، آج کی رات، اس رات میں جو قیام میں ہو انہیں سلام کرو، جو آج قاعدے میں ہے اسے سلام کرو، جو آج نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام کرو، جو ذکر میں مشغول ہے اسے سلام کرو، اسے مصافحہ کرو. تو فرشتے آ کر قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے میں رہنے والے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والے ہر ایک سے فرشتے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں. وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور فرشتے آج جو ہے وہ ہر ایک کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ دے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. حتی یطلع الفجر، یہ صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِ جِبْرِيلَ علیہ السلام معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل. جب صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو جبریل علیہ السلام فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت چلو چلو. فیقولون یا جبریل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے پوچھتے ہیں ہمارے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کی مومنوں کی دعاؤں کے ساتھ آج کیا معاملہ کیا؟ آج انہوں نے جو عبادتیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا جو ہے معاملہ فرمایا؟ فیقول جبریل علیہ السلام نظر اللہ عز وجل الیہم فی هذه اللیلہ فعفا عنہم وغفر لهم الا اربعۃ. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائی تو پھر انہیں معاف فرما دیا. آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، انہیں معاف فرما دیا. الا اربعۃ، مگر 4 لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. فقلنا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا رجل مدمن خمر وعاق لوالدی وقاطع رحم ومشاح. فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، اس کی آج رات بخشش نہیں ہوتی. وعاق لوالدی، اور ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی آج رات بخشش نہیں ہوتی. وقاطع رحم، اور رشتوں کا توڑنے والا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑا ہے اور پھر اس سے بول چال بند ہے، آج کی رات اس چاہے کتنی عبادت کر لے اس کی بخشش نہیں ہوتی. وہ مشاحن، اور سینے میں کینہ رکھنے والا، آج کی رات جو ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. مسلمانوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں. پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں وہ رات ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی آنے سے پہلے ہم ضرور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگے. اپنے مسلمان بھائیوں سے رشتہ توڑا ہو تو آج ان سے رشتہ جوڑ لیں، آج ان سے معافی مانگ لیں، سلام ہی کر لیں، ارے خیر خیریت ہی پوچھ لیں. اللہ اکبر. آج جو ہم نے یہ ایک عادت بنا لی ہے، میں کائے کو جھکوں، میں بڑا ہوں، میں کائے کو جھکوں، میں بڑا ہوں. اللہ اکبر.
یہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں کائے کو جھکوں. یاد رکھو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا محمد حنیف، اللہ اکبر، ان دونوں میں انبن ہو گئی. امام حسین ناراض ہو کر کے چلے گئے تو سیدنا محمد حنیف کے ساتھیوں نے کہا کہ اب حسین تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے. اب وہ ناراض ہو کے چلے گئے. حضرت سیدنا محمد حنیف کہتے ہیں اگر تم چاہو تو ابھی بلا لوں. کہا کیسے؟ انہوں نے خط لکھا، کہا بھائی جان، اللہ تبارک و تعالی نے ہم دونوں کو جو شرف بخشا ہے باپ کے حساب سے، تو میرے باپ بھی مولا علی، آپ کے والد بھی مولا علی ہیں، مگر ہم دونوں کی ماں الگ ہے، اور صرف میری ماں نہیں، اس امت میں لاکھوں کروڑوں مسلمان عورتیں عابدہ زاہدہ جمع ہو جائیں تو بھی آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر جو ہے شرف بخشا ہے. آپ ویسے بھی مجھ سے بڑے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں، مقام میں بھی بڑے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے جو نواز رسول ہونے کا جو شرف بخشا ہے. بھائی جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دو بھائیوں میں انبن ہو جائے تو اس میں جو سمادھان میں پہل کرے جنت میں پہلے جائے گا. تو میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ آپ بڑے بھی ہیں اور آپ مقام میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، تو آپ باہر رہیں اور میں آپ سے پہلے جنت میں چلا جاؤں. نہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں پہلے آپ جائیں. اس وجہ سے آپ مجھے آ کر کے منا لیجئے. امام حسین نے خط پڑھا، فوراً چادر لی اور سیدھے آئے اور حضرت سیدنا محمد حنیف کو گلے سے لگا لیا. کہاں گیا ہمارا وہ کہنا کہ میں بڑا ہوں تو کائے کو جھکوں. اللہ اکبر. یاد رکھیے آج کی رات پتہ نہیں مسلمانوں آئندہ سال ملے کہ نہ ملے. کتنے ہمارے ارد گرد ایسے کہ جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال اس رات میں تھے، ہمارے ساتھ مسجدوں میں تھے، عبادتوں میں تھے، صلاۃ التسبیح کی نماز میں تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے. اس لیے آج موقع ہے ہم اپنے بھائیوں سے ناراضگی کو دور کریں، سلام ہی سے پہل کر لیں. ارے بہت شرم آتی ہے تو کم سے کم میسج ہی سے تو ابتدا کر لیں. اللہ اکبر. جو ابتدا کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ میرے حوض کوثر سے جام پیے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یاد رکھیے شب قدر عظمتوں والی، برکتوں والی وہ رات، اس کی نشانیاں بھی جو ہے بیان کی گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ اسے تلاشتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ امید رکھتے تھے کہ شب قدر کے تعلق سے کچھ معلومات ہو جائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فطلعها رجلان من المسلمین. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے تعلق سے بتائے کہ شب قدر یہ کون سی رات ہے. فطلعها رجلان من المسلمین، دیکھا دو مسلمان شخص جو ہے وہ لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فطلعها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا
کہ تمہیں شب قدر کے تعلق سے بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ رہے تھے تو شب قدر کی جو تعین ہے وہ تعین اٹھا لی گئی، خاص جو تعین ہے متعین ہے وہ اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب تم شب قدر کو 27، 25، 29 اور ایک روایت میں 23 اور 21 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں سوچنے جیسی ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا شب قدر کی تعین سے محرومی کا سبب ہو سکتا ہے، تو آج ہم رات نے دن جو جھگڑتے رہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محرومی کا سبب نہیں ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے مسلمانوں کی آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی گئی ہے، اور آج ہمارے خاندان سے برکتیں اٹھا لی گئی ہے، سب یہی اسباب ہیں، یہ جھگڑے، یہ ناچاقیاں، اور یہ ایک دوسرے میں تیرے جنازے کو نہیں چھوؤں گا، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے اندر ہے، ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر آج ہم بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات اپنے ان تمام بھائیوں سے معافی مانگے ہماری وجہ سے جن کا دل دکھا ہے۔ ایک وسوسہ شیطان جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر اس کی وجہ سے اکڑ پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے غلطی میری کہاں ہے؟ یہ جو ہماری سوچ ہے کہ غلطی میری کہاں ہے، میں گائے کو جھکوں، میں کیوں سلام کروں، غلطی میری کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا نفس مجھے کہتا ہو کہ غلطی تیری نہیں ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میری غلطی ہو اور مجھے پتہ نہ چلتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی علامتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ اور علامتیں کبھی کبھی جو ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ من علامات لیلۃ القدر ان المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة ويسجد لله كل شيء سوى نوعين الجن والانس، کہ شب قدر کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس دن سمندر کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس رات میں بالکل جو ہے شہد جیسا میٹھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت علی شفیرۃ البحر القلزم لیلۃ، میں قلزم سمندر میں ایک رات سفر کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا تو فجلست للوضوء بالماء المالح، تو میں نے سمندر کے کھارے پانی سے وضو کرنا شروع کیا، میں بیٹھا وضو کرنے کے لیے۔ فَإِذَا أَخَذْتُ مِنَ الْمَاءِ غُرْفَةً بِيَدِي وَذُقْتُ فَكَأَنَّ كُلَّ مَاءِ الْبَحْرِ، تو میں نے جب اپنے ہاتھ سے چلو بھرا اور پانی لیا کلی کرنے کے لیے،
میں نے چکھا تو سمندر کا وہ کھارا پانی، اللہ اکبر، عذب من العسل، ارے شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ فرجعت متعجبا الی مکہ، تو میں اسی تعجب کے ساتھ مکہ شریف پہنچا۔ فقلت لعثمان ما مضى علیہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے جو ہے وہ پوری واردات سنائی۔ قال لی، مجھ سے فرمایا حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اسمع یا عبید، ہوا ساعت من لیلۃ القدر فمن اقامها فقد احیا الف لیلۃ من غیرہ فی ذکر اللہ تعالی وغفر له ذنبہ کلہ۔ آپ نے فرمایا، عبید، ارے وہ تو لیلۃ القدر کی رات، شب قدر تھی۔ مزید فرمایا، جس شخص نے یہ رات اللہ عز و جل کی یاد میں گزاری، اس نے گویا 1000 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام انہوں نے عرض کی اپنے آقا حضرت عثمان بن ابی العاص سے، فقال یا مولایا ان البحر يعذب معه ليلة من الشهر، فقال اذا كانت تلك الليلة فعلمني فاذا هي 27 من رمضان۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور، میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی ہے جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا عجیب بات ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، آقا، ہر سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں سمندر کا وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غلام سے، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں وہ پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ فرمایا یہ 27ویں رات شب قدر ہی ہوگی، اور وہ 27ویں رات شب قدر تھی جب پانی میٹھا ہوا اور انہیں خبر کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ زیادہ تر جو ہے ہمارے علماء فقہا ان سب نے شب قدر 27ویں رات کو اپنے اپنے تجربے کے مطابق انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں جیسا کہ آقا نے فرمایا، عسیٰ یکون خیرا لکم، کہ میں تو بتانے آیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر یہ 2 آدمی لڑ رہے تھے تو یہ تعین اٹھا لی گئی، تو حضور فرماتے ہیں عسیٰ یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ وہ بہتری کیا ہے؟ وہ بہتری یہ ہے کہ تاکہ اس کی تلاش میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ہر رات عبادت کریں، اور 21، 23، 25، 27، 29 ہر رات عبادت بھی کریں، اور میرے بھائیوں ہو سکے تو کچھ نہ کر کچھ اللہ جو بھی دے، 100 روپیہ، 50 روپیہ، 500 روپیہ، یہ ضرور صدقہ کر دیں آج کی رات، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 83 سال یعنی 1000 مہینے تک اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو جو ہے اس میں یہ حکمت تھی، اور ہمارے علماء کرام نے اپنے اپنے حساب سے، جیسا کہ خاص کر کے پیران پیروں کے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سب نے جو ہے فرمایا کہ ان لیلۃ القدر لیلۃ السابع والعشرین من رمضان، کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، دل جم اٹھتا ہے ان کے جو ہے علمی مقام اور ان کی اس باریکی کو دیکھ کر کے، اور فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ القدر تکون فی لیلۃ السابع
والعشرین من رمضان، کہ شب قدر یہ 27ویں رات ہے رمضان المبارک کی۔ اب دلیل دیتے ہیں، لأن لیلۃ القدر 9 احرف وهو مذکور فی السورۃ 3 مرات۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 حروف۔ اور لیلۃ القدر سورہ قدر میں یہ لفظ 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا۔ فتکون السابعۃ والعشرین وَلِأَنَّ سورۃ القدر 30 کلمۃ بعدد ایام شہر رمضان۔ تو فرمایا کہ پورے سورہ قدر میں یہ جو ہے 30 کلمات ہیں، اور لیلۃ القدر آیا 3 مرتبہ، اور ہر لیلۃ القدر میں 9 حروف، 9 کو 3 سے وہ کرو تو 27۔ تو اب اس میں جو اللہ نے فرمایا ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو فرمایا اس میں ہی کا اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ یہ کلمہ بھی جو ہے وہ 27واں کلمہ ہے، تو فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ شب قدر وہ 27ویں رات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ آج کی رات کی خصوصی دعا جو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا۔ حضور ارشاد فرمائے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ یہ دعا بار بار پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو عفو کو پسند فرماتا ہے، تو کریم ہے، تو عفو ہے اور عفو کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کم سے کم 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ آج کی رات جو ہے ضرور اسے پڑھ لیں۔ اور سید السادات مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ من قرأ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بعد العشاء 7 مرات، کہ جو شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے، عافا اللہ من کل بلائن، اللہ تعالی ہر بلا و مصیبت سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ ودعا لہ 70,000 ملک بالجنہ، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ ومن قرأها یوم الجمعہ قبل الصلاۃ 3 مرات کتب اللہ لہ من الحسنات بعدد من صلی الجمعۃ فی ذلک اليوم۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دن جتنے حضرات نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے ان تمام کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے جو ہے مسجدوں میں جمعہ نماز اور یہ سب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ٹائم ایسا تھا مسلمانوں کہ جب مسجدیں بلاتی تھیں تو ہم جاتے نہیں تھے۔ آج ہم جانا چاہتے ہیں تو مسجدوں پہ جو ہے تالا ہے، یا پھر جو ہے مخصوص آدمی متعین کر دیے گئے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ ضرور عبرت ہے۔ آج کی رات یہ بخشش کی رات ہے، اس لیے آؤ کچھ نوافل جو ہمارے بزرگوں نے بتائے۔ فرمایا کہ 2 رکعات پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ اور ایک 4 رکعت نفل نماز، سب میں نفل کی نیت کریں گے، اور صلاۃ التسبیح پڑھیں تو اس میں بھی نفل ہی کی نیت ہوگی۔
اور ہر رکعت میں، اس 4 رکعت میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاثر الہاکم التکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس 4 رکعات کی برکت سے موت کے وقت کی سختی اور عذاب قبر سے حفاظت ہوگی۔ اور 2 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے پڑھنے والا ابھی مصلی سے کھڑا نہیں ہوگا، اس سے پہلے اس کی اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دو، اور جب تک وہ زندہ رہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اور 2 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے شمار ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کی رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، روزہ نماز کو قبول فرمائے، جو کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ مولا کریم ہماری روزیوں میں برکتی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں، امن و سکون چین کی زندگی عطا فرمائیں، اور تمام تر دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور دشمنوں کے تمام تر جو ہے ان کے جو بھی مقاصد ہوں ہمارے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے، چاہے NRC کی صورت میں، CAA کی صورت میں، یا اس کے علاوہ جو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں کورونا جیسی اس بیماری سے بھی محفوظ فرمائے، اور مولا کریم جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مولا کریم جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آج جن کی تو نے دعا قبول کی ہے ان کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم جن بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ہو انہیں آسانی کے ساتھ نیک و صالح رشتے عطا فرما، امتحانات میں بچیوں کو کامیابی عطا فرما، اور ہمیں بھی قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین، ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی 2 یا 5 منٹ کے بعد اسی جو ہے مکسلر پر آپ لائن پر بنے رہیں، انشاءاللہ ختم قاضیہ شریف بھی پڑھا جائے گا، پھر الوداع ماہ رمضان اور ذکر و دعا بھی اسی پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔